شہر رامپور ابتدا سے ہی ادب و سخن کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں کے ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں نے ادب کے فروغ میں کارہائے نمایاں انجام دیا۔ رامپور کو گہوارہ علم و فن کہا جاتا ہے۔ رامپور اردو شاعری کا تیسرا اسکول مانا جاتا ہے۔ لکھنؤ، دلی کے تباہ ہونے کے بعد اگر کوئی تیسرا اسکول ڈیولپ ہوا جہاں تمام شاعروں نے، ادیبوں نے، مصنفین نے اپنا یہاں قیام کیا، وہ رامپور ہے۔ اردو ادب کو مختلف ادوار اور دبستانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک دبستان دوسرے سے یکسر علیحدہ نظر آتے ہیں۔ دہلی اور لکھنؤ مکتبہ فکر کے ساتھ رامپور کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ موٹے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھنؤ اور دہلی کے فکر اور زبان کے امتزاج سے جو تیسرا اسکول قائم ہوا وہ رامپور ہے، اسی لیے رامپور کو تیسرا اسکول یا تیسرا دبستان شاعری کہا جاتا ہے۔ موجودہ وقت میں بھی رامپور اردو ادب کی آبیاری کر رہا ہے۔ رامپور کے متعدد شاعر و ادیب ملک اور بیرون ملک میں اپنی تخلیقات اور کلام سے اردو کو فروغ دے رہے ہیں۔ لیکن جب ہم پراپر رامپور میں دیکھتے ہیں، مطلب شہر رامپور کی بات کر رہا ہوں میں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے ایک سے ایک ادیب ہیں، شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، لکھنے والے ہیں، اور یہاں تک کہ مستورات بھی، یعنی خواتین بھی اچھی ناول نگار ہیں، اچھی شاعرہ بھی ہیں اور لکھ رہی ہیں اور پہلے بھی رہی ہیں۔ ETV بھارت کے لیے رامپور سے ابوالکلام خان کی خاص رپورٹ۔